بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہیں تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستد ہوا تو وہ نیک بخت بید لرزہ کی طرح تھر تھرانے لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبوح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فعال بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں رسوا اور ذلیل کرے گا۔ یہ نمک حرام کام ہے، واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فاق و فکرہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا ہے کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر داغ لگانے کو تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، باخدائے ذوالجلال، خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کی دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکائے گا، عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ، اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک عصمت عورت کی پر اثر و بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور غیر ثوابی نے کفل پر اتنا گہرا اثر ڈالا، کیونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رویا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ، پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری عمر تو ساری اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی بھی پاس بھٹکنے نہ دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہیں کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے میں ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہیں بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا۔ پھر یہ گریہ گزاری کی، توبہ استغفار کرتا ہے اور وہ اپنے مال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست و دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہی، اے کون و مکان کے مالک، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ کو معاف کر دیا۔